اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے اپنا حق ادا کیا ہے. یہ کس طرح ممکن ہے کہ جنوبی سوڈان جو ہے وہ ایک مذہبی بنیادوں پر علیحدہ ہو جائے؟ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایسٹ تیمور کو اس ملک سے علیحدہ کر کے ایک آزاد ملک بنا دیا جائے؟ اور اس طرح کی دوسری مثالیں جو میں نے دی ہیں. اور کشمیری جو ہیں وہ کشمیر میں تڑپتے رہیں، دن رات ان کے اوپر گولیاں پڑیں، وہ شہید ہوں، ان کی بے عزتی کی جائے، ان کی عزت کو تار تار کیا جائے، اور اقوام عالم چھوڑے مسلمان جو ممالک ہیں وہ خاموش رہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس لیے نہیں بنایا تھا. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا تھا کہ وہ دنیا کو لیڈ کرے، وہ اقوام عالم میں، عالم اسلام میں اس کا جھنڈا بلند ہو. وہ مثال ہے کہ دیر آئے درست آئے. بہت دیر ہو گئی، کوئی شک نہیں، پلوں سے پانی بہت بہہ گیا، کوئی شک نہیں. لیکن آج بھی اگر پرائم منسٹر صاحب، اسپیکر صاحب، اور یہاں پر میرے کشمیری بھائی بیٹھے ہیں، آنریبل ممبرز بیٹھے ہیں، یہاں پر فیڈرل منسٹرز بیٹھے ہیں، آج بھی اگر ہم صمیم قلب سے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کشمیر کو آزادی دلانی ہے، تو خدا گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں آگے بڑھ کے ہماری مدد کریں گے اور کشمیریوں کو ان کا حق ملے گا. لیکن میں آپ کو آج یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمام تر ان مشکلات اور کمزوریوں کے باوجود یہ بالکل سچ ہے کہ 75 سال کشمیر میں خون بہہ رہا ہے. پاکستان کے 22 کروڑ عوام اور پاکستان کی تمام حکومتیں، انہوں نے ہمیشہ کشمیر کوز کی بات کی اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کشمیریوں کو ہمیشہ سپورٹ کیا، کیونکہ کشمیر نہ صرف پاکستان کی شہرگ ہے. اگر کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق سیکورٹی کونسل خود لوک سبھا میں 1954 میں آنجہانی نہرو نے کہا تھا کہ ہم کشمیریوں کو حق خود ارادی دلوائیں گے. یہ تمام باتیں جو لالے کی جھوٹ اور ان کی جو فریب اور مکر، یہ اس کی کہانیاں پکار کے یہ بتا رہی ہیں کہ لالے نے پوری دنیا کو چکر دیا اور ہر جگہ جھوٹ بولا اور ہر جگہ لیت و لال سے کام لیا. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ضرور کشمیری ہماری طرف دیکھ کے یہ سوال کر رہے ہیں کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام، آپ نے اس مرحلے پر ہمارا اس طرح ساتھ دینا چاہیے تھا. ان کی گلے جائز ہوں گے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی پاکستان کے کروڑوں عوام میں کشمیری بھائیوں کو بلانے کی کوئی مثال نہیں ہے. کشمیری بھائیوں کے لیے نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کے جو اربوں مسلمان ہیں وہ کشمیریوں کے لیے دن رات دعا کرتے ہیں، مکہ مکرمہ میں دعا کرتے ہیں، مدینہ شریف میں دعا کرتے ہیں. لیکن کشمیری ہم سے اور تمام عالم اسلام سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل دیے، پاکستان کو وسائل دیے اور عرب ممالک کو بے پناہ تیل اور گیس اور نہ جانے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، تو کشمیر کوز کے لیے 75 سال گزر جانا، فلسطینیوں کی آزادی کے لیے اتنا ہی عرصہ گزر جانا اور اس دوران بدترین مظالم ہوئے، یہ وہ سوال ہے جو ایک کشمیر کی وادی میں ایک بزرگ بھی کرتا ہے، ایک ماں بھی کرتی ہے جس کی گود خالی ہو گئی، ایک بہن بھی کرتی ہے جس کا بھائی شہید ہوا، ایک بھائی بھی کرتا ہے جس کی بہنوں کو شہید کر دیا گیا. یہ وہ سوال ہے اور اس کا جواب کوئی آسان جواب نہیں ہے. ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا، ہمیں اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہوگا. اور میں آپ کو یہ بات بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ اگر
مظفر آباد سے لے کے اور افریقہ کے اس پار جو مسلمان آخری مسلمان بستا ہے، اگر یہ مصمم ارادہ کر لیں کہ ہم نے فلسطینیوں کو اور کشمیریوں کو آزادی دلانی ہے، تو خدائے بزرگ و برتر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کے مدد سے، اس کے کرم سے یہ دونوں علاقے ضرور آزادی حاصل کریں گے، اور بہت جلد کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا، باتوں سے نہیں، نعروں سے نہیں، اشعار سے نہیں، مرثیوں سے نہیں، تقاریر سے نہیں، عمل سے کرنا ہوگا۔ اس لیے میں آج کو آپ کو یہ پیغام دینے آیا ہوں اپنی طرف سے، مخلوط حکومت کا سربراہ، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی طرف سے، کہ اس خدائے بزرگ و برتر کو میں یہ گواہ بنا کر کہتا ہوں، جن ابھی میرے کمرے میں بات ہو رہی تھی کہ ایک سازش چلی کہ 20 سال مؤخر کر دیا جائے، یہ بات ابھی کمرے میں بعض لوگوں نے کی میرے ساتھ کہ 20 سال پلیبسائٹ کشمیر میں مؤخر کر دیا جائے۔ اس سے بڑی سازش اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا کشمیریوں کے ساتھ ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہ کوئی پاکستانی سیاستدان، نہ کوئی فوجی، نہ کوئی سپاہی اس طرح کی بات سوچ نہیں سکتا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ حکمت کے ساتھ اور مشاورت کے ساتھ کام لو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکمت اور مشاورت کو ہم اپنا مشعل راہ بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر تقویٰ کرتے ہوئے اپنی تمام قوتیں بروئے کار لائیں گے، تو انشاءاللہ کشمیریوں کا جو ان کا حق ہے وہ آپ انشاءاللہ ضرور ان کو دلوائیں گے۔ لیکن اس کے لیے پہلے یہاں پر بات ہوئی، ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا، ہمیں معاشی استحکام لے کے آنا ہوگا، ہمیں سیاسی استحکام لانا ہوگا۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ ایک بچہ بھی بتائے گا کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک نیوکلیر طاقت ہے، اور ہندوستان ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی میلی آنکھ نکال کر پاؤں تلے روننے کی پاکستان کے پاس طاقت ہے۔ لیکن اگر کشمیر کو آزادی دلانی ہے تو اس طاقت کے ساتھ معاشی طاقت کو ساتھ بنانا ہوگا، اور انشاءاللہ میں نے جس طرح کہا کہ بڑی بڑی جو ریاستیں ہیں جنہوں نے جمہوریت کے لبادے اوڑھ رکھے ہیں، جب کشمیر کی بات آتی ہے تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ پھر یہ وہاں پر منطق چلتا ہے، اگر آپ نے کشمیریوں کو ان کا حق دلانا ہے اور ان کے خون کی آبیاری کرنی ہے، اس کے خون کی پاسداری کرنی ہے، اس ننھے منھے بچے کو اس کا حق دلانا ہے، ہزاروں لاکھوں ماؤں جن کے سپوتوں نے وہاں پر اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے، اس کا حق دلانا ہے، تو پھر پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کرنا پڑے گا۔ اور یہ ضرور، آج میں یہاں پر کوئی سیاسی تقسیم کے حوالے سے بات نہیں کروں گا، آج میں یہاں پر آپ کے سامنے بطور وزیر اعظم نہیں، پہلے ایک پاکستانی کے طور پر کھڑا ہوں، اس کے بعد پاکستان کے مخلوط حکومت کے میں وزیر اعظم کے طور پہ کھڑا ہوں، اور میں آپ کو یہ کہوں گا کہ تمام اپنے اختلافات کو ہم بالائے طاق رکھیں اور فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کشمیر کی اور کشمیریوں کو ان کا حق دلانے کے لیے اور فلسطینیوں کو ان کا حق دلانے کے لیے سفارتی کاوشیں زوروں پر لے جائیں، معاشی استحکام لے کے آئیں، ملک کے اندر سادگی پیدا کریں، کفایت شعاری سے کام لیں، قربانی دیں، اظہار کے جذبے سے کام لیں، تو وہ پھر دن دور نہیں کہ انشاءاللہ پھر یہ جو کشمیر ہے اور وہ جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ ایک دن آزاد ہوگا، اور دنیا دیکھے گی کہ واقعی مسلمانوں نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ اربوں مسلمان اگر ہمارے لیے یک سوئی کے ساتھ کام کریں اور ایک آواز اٹھائیں اور اپنی آواز میں طاقت پیدا کریں، تو پھر وہ دن دور نہیں جب وہاں پر ایک ایک ظلم کا حساب اس طرح لیا جائے گا کہ کشمیر کے اندر
استفاضہ برائے سے وہ وہاں پر آزادی حاصل ہوگی اور وہاں پر ان کو حق ملے گا اور وہ کھڑے ہو کر وہ دنیا کی ایک طاقت بن جائیں گے